ہیلو ایوری ون، ویلکم ٹو دا چینل مسٹک ٹیرو۔ میرا نام آمنہ ہے اور دسمبر کے مہینے کے لیے پائسز لوگوں کے لیے ریڈنگ ہے۔ اگر آپ پائسز سن ہیں، پائسز مون ہیں یا پائسز اسینڈنٹ ہیں تو بے شک یہ جنرل ریڈ ہے، لیکن کوئی نہ کوئی میسج جو ہے وہ آپ کے لیے بھی ہوگا۔ نارملی جب ہم منتھلی ریڈنگز کرتے ہیں تو میسیجز جو ہیں وہ ایک مہینے کا کم و بیش آگے پیچھے ٹائم کا ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ کارڈز کی پلیسمنٹ ایسی ہوتی ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ ریڈنگ جو ہے کہ کوئی پرٹیکولر ریڈنگ جو ہے وہ بہت لمبے عرصے کو کور کر رہی ہے۔ جیسے یہ پرٹیکولر ریڈنگ جو ہے بے شک یہ میں دسمبر کے مہینے میں آپ لوگوں کے لیے کر رہی ہوں، لیکن اس میں ہونے والی جو بات ہے یا اس میں ہونے والے جو معاملات ہیں وہ آپ نیکسٹ ایئر کم از کم 3-4 مہینے جیسے اپریل مئی تک، اپریل خاص طور پہ اپریل مئی تک آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ کمپلیٹ ہوں گی، یا جو فیوچر کی جو کمپلیشن ہوگی، جو یہاں پہ ہمیں فیوچر نظر آ رہا ہے اس ٹائم پیریڈ کو اتنے مہینے چاہیے، وہ 1-1.5 مہینے کی بات نہیں ہوگی۔ اوکے، سو اب ہم آ جاتے ہیں 1 بائی 1 ریڈنگ کو دیکھ لیتے ہیں ہم۔ پائسز لوگوں کے لیے مجھے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ پچھلا کچھ عرصہ جو ہے وہ کافی اچھا گزرا ہے، خاص طور پہ جو 2020 کا سمر تھا وہ کافی اچھا گزرا ہوا نظر آ رہا ہے، اور نہ صرف ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے، مینٹل ہیلتھ، فزیکل ہیلتھ، اور اگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جو کہ بیمار ہوں، چاہے مینٹلی یا فزیکلی، ٹھیک ہے، بعض دفعہ اس طرح کی ٹینشن اور ڈپریشن بھی ہوتا ہے جو کہ جس سے بھی ہمیں ہیلنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ایک ہیلنگ کا فیکٹر، ایک اچھا ٹائم گزرنے کا فیکٹر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، جو کہ آپ کے ڈیپ پاسٹ میں ہے، اور وہ اس سال کا ارلی ہاف جو تھا، اسپیشلی سمر کا ٹائم جو ہے وہ کافی زیادہ نظر آ رہا ہے اس میں۔ اس کے بعد پچھلے جو 2-1 مہینے ہیں اس میں آپ کے سائڈ کے اوپر اب ایک بے صبری ہے، امپیشنٹ ہو رہے ہیں آپ، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر نکتہ چینی، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر پرابلم، آپ کے اپنے ایموشنز جو ہیں، اور یہ ایموشنز بھی ہو سکتے ہیں، یہ آپ کی ڈے ٹو ڈے جو ڈیوٹیز ہیں، جو آپ کے ڈیلی چورز آپ نے لازمی کرنے ہیں، ان میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کام کا برڈن بڑھنے کی وجہ سے پریشان ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر ایموشنل پریشر ہو، اس کی وجہ سے پریشان ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب آپ کو لگتا ہے کہ بہت ٹائم ہو گیا ہے اور اب چیزوں کو بالکل ٹھیک ہو جانا چاہیے، چونکہ وہ ویسے نہیں ہو رہی جیسے آپ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس وجہ سے بھی آپ کے اندر ایک امپیشنس آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ خاص طور پہ پچھلا مہینہ 1-1.5 جو ہے وہ 2 مہینے بلکہ جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں کہ آپ کے پارٹ کے اوپر امپیشنس بہت زیادہ ہے، جلدی جلدی ہو جائے سب کچھ، ویسا ہو جائے جیسے میں نے سوچا ہے۔ اچھا، اس میں لیکن اب جا کے دسمبر کے مہینے میں بہرحال یہ گڈ نیوز ہے کہ آپ بالآخر اس انگزائٹی سے، اس پریشانی سے باہر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ پچھلے 2 مہینوں میں آپ کو سلیپ ڈسٹربنس بھی رہی ہو سکتا ہے نائٹ میئرز آ رہے ہوں جس کی وجہ سے آپ سو نہ پا رہے ہوں، یا خواہ میں جو ایک ذہن میں خیال آ جاتا ہے اور وہ پھر ہمیں ڈراتا رہتا ہے، اس ٹائپ کی بھی فیلنگ یہاں پہ نظر آ رہی ہے۔ اچھا، جب یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، جب ہم اس قسم کی مینٹل سچویشن کے اندر ہوتے ہیں، تو تب کیا ہوتا ہے کہ جو پازیٹیو چیز کوئی ہونی ہوتی ہے نا، وہ ہم مس کر دیتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتی ہے، ہم اس کو بھی مس جج کرتے ہیں، اور یا ہم ایک خاص طرح کی، چونکہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہوتا ہے کہ ہر چیز اس طرح سے ہو، اس طرح سے ہو، جب وہ نہیں ہوتی ہے تو ہم اس کو بھی ہم کسی نئی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں۔ لیکن اب دسمبر کے مہینے میں یہ نظر آ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ آپ اس ڈپریشن، سیڈنس، گلومینس، ٹینشن والے فیز سے باہر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، چیزیں ابھی بھی ڈیفیکلٹ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ آپ باہر آ رہے ہیں، اور اب جو ہے وہ بہرحال آپ کے لیے، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو، یہی آپ کے لیے بیسیکلی اس مہینے کا چیلنج ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو اوپن کریں، اور نئی اپرچونیٹیز، نئی باتوں، نئے لوگوں، نیا سٹارٹ کے لیے آپ اپنے آپ کو اوپن کریں، اور وہ جو ایک
رسک لینے والا فیکٹر ہوتا ہے یا ایک جو چانس لینے کی بات ہوتی ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے. بہت زیادہ چانسز ہیں اس بات کے کہ آپ کو کوئی نئی اپرچونٹی ملے. ٹھیک ہے, اگر آپ پچھلے والے مائنڈ سیٹ میں بیٹھے ہوں گے کہ ایسے ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, تو پھر یقینی بات یہی ہے کہ آپ اس اپرچونٹی کو بھی مس کر دیں گے, اور یہ نہیں ہونے دینا. آپ کے ذہن میں اس ٹائم کے اوپر جو بات ہے وہ ایک بزنس وومن کہہ لیں یا بزنس مین کہہ لیں اس کے طور پہ ہے. وومن کا ورڈ میں نے کیوں یوز کیا, کیونکہ یہاں پہ کوئین کا کارڈ ہے. اب بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو کہ پائسز میل ہوں گے, لیکن کوئین کی جو انرجی ہے وہ ایک ایسا پرسن ہوتا ہے جو کہ بہت زیادہ بزنس اورینٹیڈ ہوتا ہے. نہ صرف اس کے پاس آئیڈیاز ہوتے ہیں بلکہ اس نے اکیلے کام کرنے کی اس میں بھی ایبیلٹی ہوتی ہے. مختلف طرح کی پرسنالٹیز ہوتی ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ آگے بڑھ کے کام کرتے ہیں لیکن ان کو ایک ٹیم چاہیے ہوتی ہے. لیکن جو کوئین کی انرجی ہے وہ کام اکیلے بھی کر سکتے ہیں, چاہے آپ میل ہیں چاہے آپ فیمیل ہیں. اچھا, اب یہاں تک تو بات ہو گئی کلیئر. اب اگلا جو ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ اس مہینے میں یا اس ٹائم پیریڈ میں جو ابھی چل رہا ہے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ یا تو آپ نے کوئی نیا کام سٹارٹ کیا ہے, کوئی نیا بزنس سٹارٹ کیا ہے, کوئی نیا پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے, کیونکہ آپ مینٹلی فلی ایک بزنس پرسن کے طور پہ یہاں پہ نظر آ رہے ہیں. آپ کا ذہن پورے طریقے سے اس ٹائم پہ بزنس کے اندر ہے. اور اچھا, اس میں یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے کہ یا تو آپ کو کوئی پارٹنرشپ کی آفر ہوئی ہے یا اس مہینے میں ہوگی. آپ کو یہ اگر ابھی تک نہیں ہوئی ہے اور اب ہوتی ہے اگر, تو آپ کو یہ لازمی ایکسیپٹ کر لینی چاہیے. جتنا زیادہ آپ بزنس مائنڈیڈ ہیں یہ بات سمجھ لیں کہ آپ نے ایک کام کو ابھی سٹارٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, اس میں یقیناً آپ کو مہارت حاصل کرنے کی, ایکسپرٹیز کی بھی ضرورت ہے. اور پھر اگر آپ ایک اچھا رننگ بزنس بنانا چاہتے ہیں اپنے کام کو تو اس کے اندر ٹائم لگتا ہے, اور آپ ابھی بگننگ سٹیج کے اوپر ہیں اور اب جلدی نہیں کرنی. یہاں پہ بھی جو امپیشنس ہے وہ آپ کے پارٹ کے اوپر جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. چیزیں جو ہیں وہ آپ کے بہت زیادہ حق میں ہیں. انٹرنلی آپ اپنے آپ کو اس ٹائم پہ اسٹرانگر اب فیل کر رہے ہیں, جیسے کہ میں نے کہا کہ بالآخر آپ اس ڈپریشن میں سے, اس پریشانی میں سے, گلومینس سے باہر آ رہے ہیں, اور آہستہ آہستہ ایک ہیلنگ, ایک وزڈم, ایک جو ہے اندازہ ہونا لگ پڑتا ہے انسان کو کہ میں صحیح راستے کے اوپر ہوں, اور وہ چیز بھی آپ کو انرجی دیتی ہے. آپ کا جو انٹرنل ایٹماسفیئر ہے وہ ایسا ہی ہے جس کے اندر آپ اپنے آپ کو بہت انرجائز, بہت پاورفل محسوس کر رہے ہیں. جو ایکسٹرنل آپ کے انوائرمنٹ ہے اس میں بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کو ڈیوائنلی کوئی سپورٹ حاصل ہو. یہ کہنا کہ یہ ابھی ہوگی مشکل ہے, ہاں, لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ ساری صورتحال جو ہے یہ اگلے سال اپریل تک کی سچویشن یہاں نظر آ رہی ہے. چانسز آر دیئر کہ اگلے 2 مہینوں کے اندر آپ کو کوئی نہ کوئی اپنے ساتھ کوئی گڈ لک, ڈیوائن انٹرونشن, کوئی کسی طرح کی پازیٹیوٹی ایسی جو کہ ان ایکسپیکٹڈ تھی وہ ہوتی ہوئی نظر آئے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو اپرچونٹی ہے کام سے متعلقہ, پارٹنرشپ سے متعلقہ, یہ بھی اسی کے انڈر آئے. ٹھیک ہے, 2 مہینے کا ٹائم بھی آپ کے لیے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہوگا. بہت زیادہ ممکن ہے کہ آپ کو جو اپرچونٹی ملے وہ کسی ایسے پرسن کی طرف سے ملے جو کہ خود یا تو کوئی فائر سائن ہو یا بہت انتھوزیاسٹکلی کام کرنے والے ہوں. یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کے برتھ چارٹ کے ساتھ ان کے برتھ چارٹ کی کوئی نہ کوئی اس قسم کا ایسپیکٹ بن رہا ہو جو کہ آپ دونوں کے درمیان میں بہت زیادہ ایک فزیکل کیمسٹری جو ہے وہ ڈیولپ کرے. اوور آل جو چیزیں ہیں, جو کچھ آپ کو فائنینشیل گین ہوں گے, آپ کو یاد رکھنا ہے کہ وہ آپ کو اگلے سال مارچ اپریل کا ٹائم پیریڈ جو ہے تب ملیں گے. اس ٹائم تک آپ کو ایفرٹ کرنی ہے, چیزوں کو پش کرنا ہے. جو بھی پرابلمز آئیں آپ کو اپنے اندر اس کے جواب تلاش کرنے ہیں, آپ کو اپنے اندر سے اس کو سلوشن ملے گا. اور نہ صرف آپ خود انٹیوٹیو ہیں بلکہ جس پرسن کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں وہ بھی
کافی حد تک اسپرچول نظر آ رہا ہے. اگر ابھی تک یہ پرسن آپ کی زندگی میں نہیں آیا, یو کین ایکسپیکٹ دیٹ ان دا کمنگ ڈیز. جہاں تک ایڈوائس کا کارڈ ہے, پہلا کارڈ ایڈوائس کا جو ہے وہ میڈیٹیٹ اور کانٹمپلیٹ کا ہے. یہ سارا ٹائم پیریڈ جو ابھی آپ نے گزارنا ہے, ظاہری بات ہے آپ اس میں کام کر رہے ہیں, ایفرٹ کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ آپ کو میڈیٹیشن رکھنی ہے جاری و ساری, سو دیٹ وہ جو ایک انگزائٹی کا فیکٹر یہاں پہ ہے آپ اس کو کنٹرول کر سکیں. مجھے یقین ہے کہ پائسز لوگ آلریڈی میڈیٹیٹ کر رہے ہیں, اسی لیے وہ اس اسٹیج سے یہاں پہ پہنچ گئے ہیں جہاں پہ ایک مینٹل ہیلتھ کی سچویشن جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. دوسرا کارڈ جو ہے وہ مین ہولڈنگ اے کوائن ہے. بے شک آپ کو جو پرسن ملے گا وہ, جیسے کہ میں نے کہا, بہت بزنس اورینٹیڈ اور بہت فائری سی اس کی نیچر ہو سکتی ہے, ٹال ہو سکتا ہے یہ بھی, لیکن یہ پرسن جیسے جیسے ایونچولی آپ کی انرجی چینج ہوگی, شروع میں آپ بہت زیادہ پیشنیٹلی کام کریں گے اور پھر اس کے بعد جب ارننگ ہوگی تو آپ لوگوں کی ارننگ کا اسٹائل بھی سملر نظر آ رہا ہے اور ارننگ کا ٹائم پیریڈ بھی سملر نظر آ رہا ہے. اور نہ صرف بیسیکلی یہاں پہ کوئین آف وانڈس, کنگ آف وانڈس اور بعد میں کوئین آف پینٹیکل, کنگ آف پینٹیکل کے ساتھ ہے. بہت زیادہ چانسز ہیں کہ ایک ریلیشن شپ بھی اس دوران سٹارٹ ہو جو کہ پہلے تو بہت ہی فائری اور پیشنیٹ ہو اور پھر اس کے بعد ایونچولی وہ ایک کمیٹڈ ریلیشن شپ میں بدل جائے. لیکن ایک تھرڈ کارڈ جو ہے جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور وہ امپیشنس کا کارڈ ہے. شروع سے لے کے آخر تک یہ بات یہاں پہ کلیئرلی نظر آ رہی ہے کہ آپ امپیشنٹ ہو رہے ہیں, امپیشنس ہے آپ کے بہاف کے اوپر. حالانکہ یونیورس آپ کے لیے کام کر رہی ہے, ٹھیک ہے, آپ بیک اینڈ کے اوپر آپ کے لیے بہت کام ہو رہا ہے, لیکن آپ جس چیز کو چھونا چاہ رہے ہیں, جس چاند کو آپ پکڑنا چاہ رہے ہیں, جس منزل پہ آپ پہنچنا چاہ رہے ہیں, اس کے اوپر ٹائم لگے گا. اور جب تک وہ ٹائم پیریڈ چل رہا ہے, بہتر یہ ہوگا آپ کے لیے کہ آپ ایک بڑی پکچر کو اپنے سامنے رکھیں اور ڈے بائی ڈے بیسس کے اوپر چیزوں کے اوپر فسٹ کریٹ مت کریں. چیزیں اپنے ٹائم پہ ہوں گی, یہ بات مان لیں کہ آپ اس ٹائم پہ ڈیوائنلی پروٹیکٹڈ ہیں. ہاں, جتنا جلدی آپ مچائیں گے معاملات اتنے خراب ہوں گے. ہر چیز کو اپنے ٹائم پہ ہونا ہے, آپ کے زور لگانے سے جلدی نہیں ہو سکے گی وہ. سو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں چیزوں کو. ابھی جیسے میں نے یہ ریڈنگ کے بارے میں بھی آپ کو کہا ہے کہ آپ کو مارچ اپریل تک کا ٹائم پیریڈ چاہیے ہے. سو جسٹ ہولڈ آن ٹو یور سیلف اور کیپ ورکنگ آن دا سچویشن. جو بھی نیسسری اسٹیپس ہیں وہ آپ لیں اور اچھے لوگ آپ کے ساتھ ملیں گے یقیناً, اور اچھی آفرز بھی آئیں گی. اپنے آپ کو اوپن کریں. آئی ہوپ آپ کو یہ ریڈنگ اچھی لگی ہوگی. فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا آپ کی طرف سے. نیکسٹ ریڈنگ کے ساتھ پھر ملیں گے. ٹل دین ٹیک کیئر, بائے.